ثم الیہ مرجعکم، تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ہمارے فیصلے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آخری شکل میں وہاں ہوں گے، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمارے فیصلے وہاں ہوں گے۔ ہم نے ہندوؤں کے سامنے بھی خدا کے نام کے دانے دی، ان کو خدا کی طرف بلایا، دلائل دیے، جنہوں نے مان لیا فابیا، جو نہیں مانا لیکن آخری فیصلہ وہاں ہوگا۔ تو تم یہ شیعہ سنی اختلاف کے ساتھ ساری فضا کو مقدر کر رہے ہو اور لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہو، اس لیے کہ فیصلہ ہو، فیصلے کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ فیصلہ اس دن ہوگا۔ تو بہت دیر کے بعد، اس وقت تو نہیں، بہت دیر کے بعد ان دو لڑکے تھے، ان میں سے لڑکا مجھے ملا تو کہنے لگا جی مجھے میری زندگی کا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اس دن سے اللہ نے مجھے سمجھ دے دی۔ تو میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، نہ میری عادت ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں خیر خواہی میں کہ جو کیس ٹائم بارڈ ہو جائے اس کے بارے میں ہم آپس میں لڑتے رہے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک بات کہوں گا، خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا ہر کسی سے کلام نہیں کرتا، وہ انہی سے کلام کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ وہ استعداد اور وہ شان اور عظمت دیتا ہے کہ مجھ سے ہم کلام کریں۔ اور جو پھر خدا سے ہم کلام ہونے کی شان پاتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر آنے نہیں دیتے۔ کبھی پیغمبروں کو اس منصب پر ناز کرتے دیکھو، جن پیغمبروں کو خدا نے یہ شان دی اور یہ عظمت دی، ذرا ان کی ادا کو دیکھو۔ مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک جس دن فیصلہ کرنا نا، اس دن کی ایک خبر دی، یوم یجمع اللہ رسولہ، یوم یجمع اللہ رسولہ، وہ دن آئے گا جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا فیما کنتم، تب تم دنیا میں گئے تو کہاں رہے، کیا حالات پیش آئے، کن حالات کا تم نے سامنا کیا، فیما کنتم۔ وہ دن آئے گا، تو جب آئے گا تو سب پیغمبروں سے اللہ پوچھے گا تو وہ سارے کے سارے کہیں گے لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا کہ امتوں نے بعد میں کیا کیا، ہماری دعوت کے بعد انہوں نے کیا کہ لا علم لنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر معذرت کو جھوٹ بولیں گے، پتہ تو سارا ہے لیکن کہیں گے نہیں، لیکن کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو میں آپ کو ذرا توجہ دلاتا ہوں، پوری تفسیر کی طرف نہیں لیکن ذرا غور کرو۔ اس دن حضرت عیسیٰ بن مریم پیش ہوں گے اور حضرت عیسیٰ بن مریم سے یہ سوال ہوگا، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے انت قلت للناس، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے ساتھ ملا لو، خدا کے ساتھ شریک کرو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہوگا، کہا نہ معذر پاک پاک، کسی پیغمبر کی کوئی بے ادبی کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ہمارے حضرات اس عقیدے کے کسی پیغمبر کی بے ادبی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ نے ایسا کہا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر ہم کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے کہ میں نے نہیں کہا، وہ یہ نہیں کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں، کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں نے ایسا کہا ہو کہ جس کا مجھے کیسا یقول، کیسا یہ ہو سکتا ہے ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہے، دیکھو کہا تو نہیں
تو صاف جس کو کہتے ہیں فلیٹ ریفیوزل، صاف اس طرح نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ کہیں ان کو اگر میں نے کہا، اگر کہا فقط علم تھا تو تو جانتا، اگر میں نے کہا ہو تو تو جانتا، فقط علم تھا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے لیکن میں تیرے رازوں کو نہیں جانتا. تو غیبوں کا جاننے والا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا صاحب، یہ کہا اگر میں نے کہا تو جانتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، اگر میں نے کہا ہو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کی خدائی میں شریک کر دو تو اس کا داغ مجھ پر نہیں آتا، تجھ پر آتا ہے. میں تیرا پیغمبر ہوں. پیغمبر وہی بات کہتے ہیں جو خدا کہے، وہ معصوم ہے. تو اگر میں نے یہ کہا ہو تو پھر اعتراض کس پر آئے گا؟ اللہ پر، کہ تیرے پیغمبر نے یہ بات کہی اور تو پاک ہے، تو ہر الزام سے پاک ہے. جب تو ہر الزام سے پاک ہے تو اس کا نتیجہ تو صاف ہے کہ میں نہیں کہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راست نہیں کہہ رہے میں نے نہیں کہا. اس طرح کہا کہ جب کہے گا انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے. یہ کیا بات؟ تو پاک ہے کہ میں نے ایسی بات کہی ہو. مطلب یہ اگر میں نے کہا ہو تو مجھ پر نہیں تیری پاکی پر حرف آتا ہے. میں تیرا پیغمبر ہوں. تو پیغمبر جب اپنے ناز میں آتے ہیں، ناز کی ادا میں آتے ہیں، تو خدا سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے خلاف یہ بات اگر ہو تو حرف کس پر آئے گا؟ تو پیغمبروں کا مقام عصمت یہ کہ وہ اتنے پاک ہیں، ان کو اس میں اس وقت ناز کی ادا میں دیکھو. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر منزہون عن الصغائر والکبائر، صغائر اور کبائر سے پاک. تو میں عزیزان محترم یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سنی بنے صحیح تو صحیح ہے. پہلا عقیدہ خدا کے بارے میں، خدا ہر کسی سے کلام نہیں کرتا. نمبر دو، جن سے کلام کرتا ہے ان کی وہ شان پھر قائم کرتا ہے، اور ان کی شان جب وہ قائم کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر بھی ناز کرتے ہیں، اداؤں پر بھی ناز کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معمور کرتا ہے کہ میری آواز لگا دو صحراؤں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ آواز لگاؤ. وہ خدا کی آواز لگاتے ہیں. ابو بکر آئے تو بھی وہ سنتا ہے، ابو جہل آئے وہ بھی سنتا ہے. تو جب پیغمبروں نے آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے گروپ چنے کہ نیکوں کو یہ کہیں اور ضدیوں کو یہ کہیں، ابو جہل کو یہ کہے، ابو لہب کو یہ کہے، عثمان کو یہ کہے، علی کو. حضور نے چنا نہیں. تو اس میں فرق کرنا اور پیغمبروں کے اور عوام کے درمیان ایک تیسرا طبقہ پیدا کرنا اور امامت کے نام پر اس کو فروغ دینا. میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں مجھے نہیں سمجھا اس کی. تو اہل سنت کے جو اصول ہیں وہ یہ کہ پیغمبر کے پاس جب وہی آئے تو پیغمبر کے لیے پھر سارے اس بات میں برابر ہیں کہ وہ سب کو خدا کی بات پہنچائے. سارے برابر ہیں یا نہیں؟ سارے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خدا کی بات پہنچائی. تو جب سب کو بات پہنچائی تو جو مان گئے ان سے اسلام کی گنتی شروع ہو گئی. جو مان گئے ان سے اسلام کی گنتی شروع ہو گئی. ان کو کہا جاتا ہے صحابہ. تو صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. تو اسے لائن کہوں کہ لگ گئی کیا ہو صحابہ کی لائن بن گئی اور ایک قافلہ چل پڑا.
جب وہ قافلہ چلا، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کوئی جلوس چل رہا ہو نا تو اس کے جو آگے لگے ہوتے ہیں، آگے لگے، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں، جو آگے لگے ہیں اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں بالکل، اور درمیان کے لوگ کوئی عدلتے جائیں بدلتے جائیں تو جلوس بدلتا ہے نہیں، کیونکہ اگلے تو قائم ہیں. نہیں چلی رہی، کتاب کی کتاب چلی آ رہی ہے، اور جو آگے کھڑے ہیں جو جلوس کو لیڈ کر رہے ہیں اگر وہ کھڑے رہیں برابر اپنی جگہ پر رہیں اور لیڈ کرتے رہیں اور چلتے رہیں تو درمیان لائن سے کوئی گر بھی جائے، کوئی آ بھی جائے اور چلا بھی جائے تو جلوس ختم ہوتا ہے نہیں. تو اگلوں کا قائم رہنا ضروری ہے. حضور نے جو امت بنائی اس میں جو اگلے ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہی موضوع ہے اس وقت میرے سامنے. جو اگلے دلائل نہیں بات کرتا ہوں. بھائی حضور نے جو امت بنائی اور اس کو چلایا آگے، اس میں جو آگے تھے آگے وہ اپنی جگہ پر اگر قائم رہیں تو قیامت تک یہ قافلہ جو چلا اس کی لائن قائم ہے. درمیان سے کوئی گرے کوئی ہٹے تو اس کی وجہ سے لائن ختم نہیں ہوتی. اور اگر پہلے ہی نہ کھو وہ پہلے ہی بدل جائیں، وہ پہلے جگہ چھوڑ دیں، پہلے ہی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کبھی وہ قافلہ چلا نہیں چلا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر وحی اتاری تو آپ کے لیے توجہ ہے میری بات سنی، اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری تو حضور کے ذمہ کتنے کام لگائے؟ حضور کے ذمہ جو کام لگائے تین کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وحی اتاری تو حضور کے ذمہ کتنے کام؟ تین. ایک کام تو تھا صرف پہنچانا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی جو آیات ہیں آیتیں جو ہیں قرآن کی اللہ سے لے یا جبریل سے لے اور آگے پہنچائے. تو حضور کے ذمہ ایک تھی کہ آیتیں پہنچانا. سمجھا رہی ہے؟ تو اس کا نام رکھ لیتے ہیں قرآن، کہ قرآن پہنچانا. تو یتلو علیہم آیاتہ اس کا حاصل کیا ہے؟ قرآن. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایک جماعت تیار کرنا جن کے دل پاک ہو چکے. تو حضور کے ذمہ لگایا کہ ایک جماعت تیار کریں جن کے دل پاک ہو چکے. وَيُزَكِّيهِمْ کتنی باتیں ہوئی؟ دو. اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر یہ پیغمبر ان لوگوں کو تعلیم دے، کتاب کی قرآن کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. تو جو خدا جو پیغمبر نے تعلیم دی ان لوگوں کو خدا کی کتاب کی اور حکمت کی، اس کا ایک نام ہے سنت. اور وہ جو امت بنائی پہلا طبقہ ان کے دل پاک، اب اس کی پیروی میں جو چلے تو کسی وقت کوئی اکھڑ جائے، کوئی گر پڑے، کوئی چلا جائے، کوئی مر تو اسے قافلہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اگلے قائم ہیں اور اگلے قائم ہیں. اس کے لیے قرآن کریم ہم بھی ہماری تعریف کرتا ہے. حضور کے پاس کچھ لوگ آئے منافق، اندر سے ایمان نہیں، آگے کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں انکا رسول اللہ. کیا پڑھا کہ رسول کنہوں نے کہا یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں. اگر تم واقعی کہتے ہو کہ تم ایمان لائے، اگر تم واقعی کہتے ہو تو تم دیکھو کہ پہلے جو آگے ہیں ایمان لائے، کیا تم ان کے سکون کی طرح ایمان لائے؟ اگر ان کی طرح ایمان لائے تو ٹھیک، ان کی طرح نہیں لائے تو غلط. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے تھے ان کو کیا بنایا؟ کہو معیار. وہ کہو کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو تو اگر اگلے جو ہیں ان جیسا ایمان پھر تم کامیاب، اگر ان جیسا نہیں تو تمہارے ایمان کا
اعتبار نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت میں پہلے سے طے کر دیا کہ اس قطار میں آگے وہ لگے